اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث ہماری مفہوم وصف میں جاری ہے۔ مفہوم وصف یعنی طبیعت حکم منتفی ہو جائے گا کب؟ عند انتفاء الوصف۔ کس سے منتفی ہو جائے گا؟ اس موصوف سے۔ موصوف ذکر نہ ہو تو مفہوم لقب بن جاتا ہے، موصوف ذکر ہو تو مفہوم وصف ہے۔ وہ جو موصوف باقی ہے اس موصوف سے طبیعت حکم، سنخیت حکم، نوع حکم اگر منتفی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مفہوم وصف۔ آیا مفہوم وصف ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری بحث ہے۔ آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ بحث صغروی ہے، بحث کبروی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مفہوم وصف آیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی وصف کے چلے جانے سے آیا موصوف پر طبیعت حکم منتفی ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ مفہوم وصف کا قائل ہے، اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ مفہوم وصف کا قائل نہیں ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اکرم انساناً فقیراً، فقیر شخص کا اکرام کرو، بس اگر آپ کو ایک فقیر مل گیا تو منطوق ہے اس کا اکرام کرو۔ اگر آپ کو ایک انسان مل گیا جو فقیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غیر فقیر، تو وہ اکرام جو فقیر کا کرنا تھا وہ اکرام تو آپ اس کا نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا شخص سے حکم، اس پہ ہماری بحث نہیں ہے۔ یہ قیود احترازیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ شخص سے حکم ہمیشہ منتفی ہوتا ہے۔ انما الکلام یہ ہے، انما البحث یہ ہے، انما الاشکال یہ ہے کہ سنخیت حکم یعنی اکرام مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا تھا، فقیر ہونے کی وجہ پر، یتیم ہونے کی وجہ سے، عالم ہونے کی وجہ سے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، استاد ہونے کی وجہ سے۔ اگر اس کا مفہوم ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان فقیر نہیں ہے تو اب اس انسان پر کسی بھی قسم کا اکرام نہیں ہوگا۔ اکرام کی جتنے بھی حصے، جتنے بھی اکرام کی وجوہات ہو سکتی تھی وہ سب کی سب منتفی ہو جائے گی۔ کس سے؟ اس موصوف سے منتفی ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس چیز کو مانتا ہے تو وہ مفہوم وصف کا قائل ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو مفہوم وصف کا قائل نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ آج جو ہماری بحث ہے الاقوال فی المسألۃ والحق فیہا میں، وہ یہ ہے کہ پہلی بحث اس میں یہ کہ اگر کوئی قرینہ ہو کہ ایک مفہوم وصف مفہوم رکھتا ہے تو فبیا، جیسے پیغمبر سے ایک روایت ہے مثل الغنی ظلم، ٹھیک ہے، مثل الغنی ظلم، کہ غنی کا، پیسے والے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یعنی آپ اگر آپ نے قرضہ دیا ہے ایک امیر آدمی کو، اس کو ضرورت تھی، ایک بار قرضہ دے دیا، 50,000 روپے دے دیا، 50,000 روپے کا تو وہ ایک اس کے بچے پزا کھا جاتے ہیں اور گاڑیوں میں اڑا دیتے ہیں اور ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں، اس کے لیے پیسے کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کے 50,000 روپے نہیں دے رہا، حالانکہ اس کے لیے 50,000 کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ایک ہفتے بعد آ جانا۔ پیغمبر نے فرمایا مثل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا کیا ہے؟ معطل کرنا ظلم ہے۔ بس اس سے مفہوم یہ نکلا کہ مثل لیس الغنی یعنی مثل الفقیر لیس بظلم، کہ اگر فقیر شخص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے بھائی کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ہفتے بعد آ جانا، مہینے بعد آ جانا، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں بھائی یہاں سے تو سمجھ میں آ گیا کہ مفہوم نکلتا ہے وصف کا، کہتے ہیں نا آغا صاحب یہاں قرینہ ہے ہمارے پاس۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہاں پر بحث بہرحال لمبی نہ ہو جائے، قرینہ یہاں پر ہے حکم میں مناسبت ہے، حکم الموضوع۔ آگے مظفر نے صرف ایک لائن میں یہ بات کو بیان کیا، سب سے آخری لائن اس بحث کی، سب سے آخری لائن اس بحث کی، اس میں بیان کیا مناسبت الحکم والموضوع، حکم اور موضوع قرینہ یہاں پر، جبکہ شہید صدر نے حلقے میں پورا ایک باب قائم کیا اس میں مناسبت حکم و موضوع۔ مثال کے طور پر بہت سی چیزیں جو حکم اور موضوع کی مناسبت سے سمجھی جاتی، مثال کے طور پہ آپ امام کے پاس گئے، آپ نے امام سے کہا مولا میرے کپڑے میں خون لگ گیا ہے، تو مولا کہتے ہیں اغسل ثوبک، اپنے کپڑے کو دھو لو۔ یہ تو نہیں کہا پانی سے دھو، یہ کہا دھو لو، اب پانی سے دھو لو، چاہے لیمو پانی سے دھو لو، چاہے گلاب کے پانی سے دھو لو، چاہے کسی سے بھی دھو لو، لیکن ہر کوئی سے یہ سمجھتا ہے کہ کس سے دھو لو؟ پانی سے دھو لو۔ یہ جو ہے نا پانی سے دھو لو، یہ شہید نے مثال دی ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب، یہ پانی کہاں سے آیا اس کے بیچ میں؟ کہا یہ مناسبت حکم موضوع کو آیا، حکم کو موضوع کو جب بھی عرف کے سامنے رکھا جائے گا عرف سے ہی مطلب سمجھے گا۔
تو یہ بعض اوقات مناسبت الحکم والموضوع ایک قرینہ بن جاتا ہے. اگر کوئی کہیں قرینہ ہو اور قرینے کی مدد سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وصف کا مفہوم ہے تو وہ ہمارا کلام نہیں ہے فبہا. اگر کوئی قرینہ ہو کہ جہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وصف کا مفہوم نہیں ہے تو وہ بھی ہمارا کلام نہیں ہے. انما الکلام یہ کہ جب تمام قرائن کو کینچی کر دیں، خود اس قضیے کو دیکھیں کہ آیا وصف مفہوم رکھتی ہے یا وصف مفہوم نہیں رکھتی، بات تمام شروع. یہ ہو گئی پہلی بات. اس میں قرینہ مناسبت حکم و موضوع ہے. یعنی واقعاً عرف کو دیکھا جائے تو عرف کہتے ہیں ہاں ظالم کا ٹال مٹول کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن فقیر جو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کا ٹال مٹول کرنا صحیح ہے. ہاں ٹال مٹول کر رہا ہے. ہاں یہ تو ہو گیا منطوق. مفہوم یہ ہے کہ فقیر ہو تو مسئلہ نہیں. یہ ہوگی پہلی بحث. اگرچہ آغا مظفر نے اس کو کھولا نہیں ہے اس لیے میں بھی بہت زیادہ نہیں کھول رہا. ایک حد تک میں نے آپ کو بتا دی یہ بات. واضح نہیں. دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ اکرم انسانا فقیرا، وہی مثال جو ہماری پہلے تھی بولے تھے. یہ جو فقیر ہے یہ وصف ہے. کس کے لیے وصف ہے؟ انسان موصوف کے لیے. اگر کوئی کہتا ہے یہ وصف موضوع کو یعنی ان موصوف کو انسان کے لیے قید ہے تو یہاں وصف کا مفہوم نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کہتا ہے فقیر حکم کے لیے قید ہے تو یہاں پر مفہوم ہوگا. یعنی تحلیل اگر ہم کریں گے جس طرح جملہ شرطیہ میں جو حکم آتا تھا وہ کس کی وجہ سے آتا تھا؟ اس شرط کی وجہ سے آتا تھا کہ اگر زید آیا تو اس کا اکرام کرو. یہاں بھی اگر جو حکم آ رہا ہے وجوب اکرام، اگر وہ فقیر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اگر حکم فقیر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے تو پھر وصف کا مفہوم ہے. کیونکہ اگر یہ وصف نہیں ہے تو پھر یہ حکم بھی چلا جائے گا، سنکیت حکم بھی چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی کہتے ہیں نہ وصف کا کام حکم وصف کی وجہ سے نہیں آ رہا، وصف حکم کے لیے قید نہیں آتی بلکہ وصف فقط موصوف کے لیے قید ہوتی ہے، تو وہ حکم اس کا وصف کا مفہوم نہیں ہوگا. بس اگر کوئی شخص کہتے ہیں وصف کا مفہوم ہے تو اس کو جب تحلیل کریں گے اس کی یہ بات کو تو یہ بات نکلے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ وصف قید حکم ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے وصف کا مفہوم نہیں ہے تو جب اس کی بات کو تحلیل کریں گے تو یہ بات نکلے گی کہ وصف قید موضوع ہے نہ کہ قید حکم. بات ہو گئی. یہ ہو گئی دوسری بحث. تیسری بحث ہے کہ بالآخر کیا ہے، آیا وصف قید موضوع ہے یا وصف قید حکم ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں وصف قید موضوع ہے. وصف قید موضوع ہے. موضوع یعنی موصوف. وصف موصوف کی قید ہے. وصف کا کام ہے موصوف کے دائرے کو چھوٹا کر دینا. وصف کا کام حکم سے نہیں ہے. جب وصف قید موضوع ہے، وصف قید موصوف ہے، موضوع اور موصوف ایک ہی چیز ہے، تو پھر اس کا مفہوم نہیں ہوگا. مفہوم کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے کہ وصف قید حکم ہو، جبکہ یہاں وصف قید حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے 3 اشکال کریں گے، اس کا جواب دیں گے. لا شک فی دلالت التقید بالوصف علی المفہوم عند وجود القرینۃ الخاصۃ. لا شک فی دلالت التقید بالوصف، کوئی شک نہیں ہے کہ تقید بالوصف دلالت کرتی ہے. کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ علی المفہوم، مفہوم پر دلالت کرتی ہے. کب؟ عند وجود القرینۃ الخاصہ. ولا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ولا شک فی عدم الدلالت عند وجود القرینۃ علی ذلک، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدم دلالت یعنی تقید بالوصف دلالت نہیں کرتی. کس پر؟ مفہوم پر. علی ذالک، ذالکہ کا اشارہ نکل رہا ہے مفہوم پر. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تقید بالوصف دلالت نہیں کرتی جب وجود قرینہ ہو. کس پر دلالت نہیں کرتی؟ علی ذالک، مفہوم پر. ذالکہ کا اشارہ مفہوم ہے. مثل ما اذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم عناتة الحكم به وجودا وعدما، نحو قوله تعالی وربائبکم اللاتی فی حجورکم. قرآن کی آیت ہے وربائبکم اللاتی فی حجورکم. ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی آیت کا تسلسل ہی ہوا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ خالہ حرام ہے، پھپھو حرام ہے، فلاں حرام ہے، بہن حرام ہے، سب حرام ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ ربیبہ نہیں، کنیز نہیں، ربیبہ اس بیٹی کو کہتے ہیں جو آپ جس عورت سے شادی کرتے ہیں، جس عورت سے آپ شادی کرتے ہیں
ہاں تو آپ پہلی شادی تو اسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جو عموم انسان دوسری کر بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ایک عرفی بات کر رہا ہوں. مثلا آپ نے ایک خاتون سے شادی کی، آپ کو ایک خاتون بہت پاکیزہ تھی، تقویٰ گزار تھی، جو بھی تھی، خوبصورت تھی، جو بھی تھی، پیسے والی تھی، آپ نے اس سے شادی کی. وہ ایک بچی، اس کے پہلے شوہر سے ایک بچی ہوئی ہے، وہ اپنے ساتھ لائی ہے، تو وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، ٹھیک ہے. اب یہ ربیبہ سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہی مسئلہ یہ نہیں آگا صاحب، فقہ پہ بہت کام کریں. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دخول ہو جائے تو وہ آپ پہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن اگر دخول نہ ہو آپ کا تو وہ آپ پر حرام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. فقہی مسئلے، اگر دخول ہونے کے بعد وہ آپ کی بیٹی ہے، نکاح نہیں، دخول، واضح ہو رہی بات. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالرَّبَائِبُكُمُ اللاتی، لاتی کیا ہے؟ صفت ہے ربائب کی. وہ ربائب تمہاری، وہ ربیبہ، وہ ربائب تمہاری، اللاتی وہ ہے فی حجورکم جو تمہاری گودیوں میں پلتی ہے، جس کو تم پالتے ہو، تمہارے حجرے میں جس کو تم پالتے ہو، وہ تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے. بس اس کا مفہوم، اگر اس کا مفہوم کوئی بھی نہیں کہتا، اس کا مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ اگر اس کا مفہوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ ربیبہ جس کو تم پالتے نہیں ہو. مثلا آپ نے خاتون سے شادی کی جس کی ایک بیٹی 18 سال کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پیسوں کی لالچ میں شادی کر لی، فرض کریں اس کی بیٹی کتنے سال کی ہے؟ 18 سال کی. تو بیٹی کو آپ گودیوں میں نہیں پالتے، بڑی بیٹی ہے، تو اس سے شادی کرنا کیا جائز ہو جائے گا؟ نہ، اس سے بھی شادی کرنا جائز نہیں، وہ بھی ربیبہ ہے. تو بس یہ جو صفت آئی ہے اللاتی فی حجورکم، یہ صفت صرف ایک قید غالبی ہے کہ عموماً غالباً ربیبہ انسان، کیونکہ عموماً جس عورت سے شادی کرتا ہے چھوٹی بیٹیاں لاتی ہے اپنے ساتھ. یہ صفت اگر نہ ہو تو اس موصوف سے صنفیت حکم منتفی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس، بس یہاں ہمارے پاس قرینہ ہے کہ مفہوم وصف نہیں ہے یہاں پر. بس اگر کوئی آپ سے پوچھے مفہوم وصف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا، دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پہ یہ آیت دیتے ہیں، یہ دلیل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں قرینہ ہے. قرینے سے نتیجہ نہیں نکلتا. ہماری بحث وہاں ہے جب تمام قرائن کو کینچی کر دیں، پھر بحث کریں کہ آیا مفہوم وصف ہوتا ہے یا مفہوم وصف نہیں ہوتا. قرینہ یہ کہ وہ عورت بیٹیاں حرام ہیں، وہ آپ کی اپنی بیٹی، چاہے آپ اس کو پالیں گودی میں چاہے نہ پالیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن نے جو یہاں بات کی گودی کی، وہ چونکہ عمومی ایک بات کی ہے، اغلبی ایک بات ہے، ورنہ اس وصف کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلما، یہ مثلما مثال دینے کس کی؟ جب ہمارے پاس دلالت ہو کس چیز پر؟ کہ مفہوم وصف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. مثلما، مثل وہ مورد، اذا ورد الوصف، وصف آتی ہے کب آتی ہے؟ بیان کرنے کے لیے آتی ہے، قید احترازی کے عنوان سے نہیں آتی، قید بیانیہ کے عنوان سے آتی ہے. دو طرح کی وصف ہوتی ہے ہمارے پاس، ایک وصف احترازی ہوتی ہے جو احراز کرتی ہے ماقبل کو. قیود احترازی کو یاد رکھیں، قیود احترازیہ وہ ہوتی ہے جو مقید کو تقسیم کر دے. مثلا آپ کہتے ہو ان اکرم انسانا عالماً، یا آپ کہتے ہو اکرم عالماً عادلاً، عالم عادل کا اکرام کرو. یہ عادل عالم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، عالم عادل، عالم غیر عادل. اس کو کہتے ہیں قیود احترازیہ. قیود احترازیہ اپنے موصوف کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. قیود بیانیہ صرف اس کو بیان کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کو حصوں میں تقسیم نہیں کرتی. اصل قیود میں قیود احترازیہ ہے کہ بعد میں جو 3 اشکال کریں گے اس میں سے ایک اشکال یہ ہے. مثل ما، مثل وہ مورد، اذا ورد الوصف، جب وصف آئے. کیوں آئے؟ آیا احتراز کرنے کے لیے؟ کہا نہ، مورد الغالب، مفعول مطلق نوعی ہے. ورد مورد الغالب، غالب مورد کے لیے بیان کرنے کے لیے آئے. غالب، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو اپنے، جیسے میں ایک غالب اوقات کی بات آ رہی، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں نے وہ میوہ، میں نے پھل کھایا آم کا، ٹھیک ہے. آم چونکہ انسان زیادہ گرمیوں میں آم کھاتا ہے تو اس لیے آم کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں دوسرے پھل میں نہیں کھاتا، ایک غالب اوقات کے لیے، غالب مورد کے لیے ذکر کر دیا. مثل ما اذا ورد الوصف مورد الغالب الذی جو صفت ہے وہ غالب کی ہے. الذی یہ جو غالب ہے، یفہم منہ، اس غالب سے سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا ہے؟ عدم عنایت الحکم بہ، نہ وجودا نہ عدم. عدم عنایت الحکم،
حکم مشروط نہیں ہے، حکم منوط نہیں ہے۔ حکم کیا ہے یہاں پر؟ حرمت نکاح۔ اس آیت میں حکم کیا ہے؟ حرمت نکاح۔ حرمت کا حکم مشروط نہیں ہے بھی، اس وصف کے ساتھ، یعنی رب تمہارے حجرے میں ہو یا تمہارے حجرے میں نہ ہو، یہ حکم اس وصف سے مشروط نہیں ہے۔ وجوداً و عدماً، نہ وجود میں یا ہوگی تو ہوگا، نہ عدم میں، یہ نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا، نہ۔ حکم کا تعلق اس سے نہیں، حکم کا تعلق اس سے خود موصوف سے، خود ربیبہ، جو تم جس سے شادی کر رہے ہو اس کی بیٹیاں اگر دخول ہو گیا تو تمہاری بیٹیاں تمام شد، چاہے اس کی بیٹی 80 سال کی ہو، چاہے 8 سال کی ہو، چاہے 8 مہینے کی ہو، چاہے 8 دن کی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرض کریں آپ نے ایک بوڑھی سے شادی کی، کیوں شادی کی ایک بوڑھی سے؟ یہ مجھے نہیں پتہ، یہ آپ خود بتائیں گے۔ مثال طور پہ کہا کہ شہری میں گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ بچائے الٹی سیدھی سوچ سے۔ نحو قولہ تعالی وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ ربیبہ اللاتی کیا ہے؟ صفت ہے، یعنی موصول ہے۔ موصول یاد ہے؟ اچھا، موصولہ میں جو شعر ہے وَذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ، وہ جو وہ تو خیر اس میں اشارہ کا شعر ہے، وَذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ وَزِيدَ وَتِيتَ عَلَى الْأُنْثَى اخْتَصِرْ وَزَانَ وَتَانَ لِلْمُثَنَّى الْمُرْتَفِعِ وَزَيْنَ وَتَيْنَ اذْكُرْ توتے، یہ سارے اشعار آگا سب بھول گئے ہیں انشاءاللہ۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ ربیبہ جسے تم اپنی آغوش میں پالتے ہو۔ فَإِنَّهُ، تو شان یہ ہے کہ لا مفہوم لمثل هذه القضیۃ مطلقاً، اس طرح کی قضیوں میں مطلقاً کوئی مفہوم نہیں ہوتا، مطلقاً کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ کیوں مفہوم نہیں ہوتا؟ کیونکہ حکم منوط اور مشروط نہیں ہے اس وصف کے ساتھ، یہ وصف ہو یا نہ ہو، حکم کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ از تعلیلی ہے، از یفہم منہ، اس طرح کے قضیوں سے سمجھا جاتا ہے۔ ان وصف الربائب، یہ جو ربائب کی صفت لائی گئی ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ بابائے مفسرہ ہے، بائے وہ ہے سببیہ، کس چیز کے ذریعے سے ربائب کی صفت لائی گئی ہے؟ بِأَنَّهَا فِي حُجُورِكُمْ، کہ وہ تمہاری آغوش میں ہوتی ہے۔ لِأَنَّهَا صفت لائی گئی ہے، ان الوصف کے لیے علت آ رہی ہے، لِأَنَّهَا کیونکہ یہ ربائب ظرف آ رہا ہے، غالباً ظرف آ رہا ہے، غالباً کیا ہوتی ہے ربائب؟ تکون کذالک، کذالک کا اشارہ جا رہا ہے فی حجورکم کی طرف۔ اکثر جو ربیبہ ہوتی ہے اس کو انسان پالتا ہے، یعنی اکثر جس عورت سے شادی کرتا ہے اس کی چھوٹی بیٹی ہوتی، 2 سال کی، 1 سال کی، 3 سال کی چھوٹی بیٹیاں ہوتی، اس وجہ سے قید آئی ہے۔ والغرض منہ الاشعار بعلت الحکم، اور غرض کیا ہے اس صفت غالبی کا یہ کہ اشعار کیا جائے بعلت الحکم، یعنی ایک طرح سے اشعار کیا جائے، بھائی جس کو تم پالتے ہو، جو تمہاری آغوش میں ہوتی، کیا تم اس سے شادی کرنے کا سوچ سکتے ہو؟ یعنی اس طریقے سے ایک بحث اس وجہ سے لایا گیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اذ ان اللائی تربى فی الحجور تکون کالبنات، کیونکہ وہ لائی تربى فی الحجور، جس کو انسان اپنی آغوش میں جس کی تربیت کرتا ہے وہ بنات بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ صفت لائی گئی، ورنہ حکم کا تعلق اس صفت سے نہیں ہے۔ وہ جو جس سے آپ نے شادی کی، اگر وہ اپنے ساتھ 50 سال کی اپنی بیٹی بھی لائے گی وہ بھی آپ پر ویسی حرام ہے جیسے 5 دن کی بیٹی لائے گی وہ حرام، دونوں میں کوئی فرق نہیں، واضح ہو رہی بات۔ وَسِرُّ وَإِنَّمَا، وَإِن، یہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، اختلاف کہاں پر ہے؟ عند تجرد القضیۃ عن القرائن الخاصۃ، ٹھیک ہے، قرائن خاصہ سے قضیہ خالی ہو۔ فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أو لا يدل، بیچ والی عبارت بریکٹ میں آ جائے گی، کیونکہ اصولین نے، انہم کی ضمیر اصولین کی طرف جاتی ہے، اصولین نے اختلاف کیا کس چیز میں؟ فی وجہ اختلاف کو بیان کر رہے ہیں، فی ان مجرد تقید بالوصف، صرف تقید، ایک چیز کو وصف کے ذریعے سے مقید کیا جائے، وصف یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ موضوع کو یا متعلق حکم کو یا متعلق موضوع کو قید کر دے، بس ان مجرد تقید بالوصف، جب بھی تقید بالوصف ہو، مجرد یعنی تمام قرائن سے خالی ہو، ان مجرد تقید بالوصف
حل یدل علی المفہوم، آیا مفہوم پر دلالت کرتی ہے؟ اگر کرتی ہوتی تو کیا ہوتا؟ بریکٹ کی عبارت بتا رہی ہے، ای انتفاع حکم الموصوف، موصوف سے حکم، سنخیت حکم منتفی ہو جائے گا کب؟ عند انتفاع الوصف، وصف کے منتفی ہونے کے ساتھ، او لا یدل، یا دلالت نہیں کرتی۔ یہ بحث ہے، اس میں اختلاف ہے۔ نظیر الاختلاف المتقدم فی التقید بشرط، وہی جس طرح شرط میں اختلاف تھا کہ آیا شرط کے منتفی ہونے سے حکم موضوع پر منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وفی المسألۃ قولان، الف لام ذکری، اس مسئلے میں دو قول ہے۔ والمشہور القول الثانی، مشہور کا دوسرا قول ہے، یعنی کیا؟ لا یدل، وہو عدم المفہوم، وہ یہ کہ مفہوم وصف نہیں ہے۔ والسر فی الخلاف، خلاف کا راز کیا؟ خلاف کا یہ راز ہے، جو کہتے ہیں مفہوم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تقید، یہ قید کس کی وجہ سے آئی ہے؟ اس قید کا متعلق حکم ہے، اور جو کہتے ہیں مفہوم نہیں، وہ کہتے ہیں قید کا کام کیا کام کیا ہے؟ موصوف کو مقید کرنا ہے، قید کا رابطہ حکم سے نہیں ہے۔ احسن۔ وسر فی الخلاف، الف لام ذکر، یہ جو اختلاف اوپر گزرا ہے اس کا راز کیا ہے؟ وسر مبتدا، یرجع خبر ہے، یرجع یہ راز رجوع کرتا ہے اس چیز کی طرف، الی ان التقید المستفاد من الوصف هل هو تقید للنفس الحکم، بریکٹ میں آ جائے گا، او انہ تقید لنفس موضوع الحکم او متعلق الموضوع باختلاف الموارد۔ اصل مسئلہ اس میں ہے سارا، یہ دو لائن میں اصل مسئلہ ہے کہ ان التقید، وہ تقید، المستفادہ جس کو استفادہ کیا جاتا ہے، المستفادہ یعنی نتیجہ ہے قید، قید کا فائدہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے ان تقید المستفادہ من الوصف، وصف میں جو قید آتی ہے اس کا فائدہ کس چیز میں نکلتا ہے؟ حل ہوا تقید للنفس الحکم، آیا خود حکم مقید ہوتا ہے اس قید کی وجہ سے، یعنی قید اس حکم کو اپنے سے جوڑ لیتی ہے، یعنی جب قید ہوگی تو حکم آئے گا، جب قید نہیں ہوگی تو حکم نہیں آئے گا، آیا ایسا ہوتا ہے؟ بیچ والی عبارت بریکٹ والی بتا رہا ہے، ای تفسیر کر رہا ہے تقید لنفس الحکم کی، ای ان الحکم منوط بہ، یعنی حکم مشروط بہ، اس وصف کے ساتھ، اس قید کے ساتھ، کہ اگر قید ہوگی تو حکم آئے گا، واضح سی بات ہے، اگر قید نہیں ہوئی تو حکم نہیں آئے گا۔ جیسے جملے شرطیہ میں حکم کس کی وجہ سے آ رہا تھا؟ مجیء زید کی وجہ سے آ رہا، شرط کی وجہ سے آ رہا، اگر شرط نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں بھی اس چیز کا قائل ہو جائے گا، یہاں بھی مفہوم وصف کا قائل ہو جائے گا، وصف کی طرف، تقید کی طرف۔ او انہ، یا یہ جو استفادہ ہے، یہ جو تقید لنفس موضوع الحکم، یہ حکم کو قید نہیں کر رہی بلکہ موضوع حکم کو قید کر رہی، موضوع حکم یعنی موصوف کو قید کر رہی ہے، او متعلق الموضوع، یا نا موضوع حکم کو بھی نہیں کر رہی بلکہ متعلق موضوع کو کر رہی، یعنی موصوف کے متعلق کو قید کر رہی۔ دیکھیں، ایک بار آپ کہتے ہیں جاءنی زید عالم، یہ عالم کس کے لیے قید ہے؟ زید کے لیے۔ ایک بار آپ کہتے ہیں جاءنی زید عالم ابوہ، یہ عالم کس کے لیے قید ہے؟ متعلق ہے زید کے لیے، زید کے باپ کے، زید کے باپ کے لیے قید ہے، ٹھیک ہے؟ خود زید کی قید نہیں ہے، زید عالم نہیں ہے بلکہ کون عالم ہے؟ ابو ہے زید، اس کا باپ۔ اگر صفت آتی ہے خود کس کو قید کرنے کے لیے؟ موصوف کو قید کرنے کے لیے، یا خود قید کرنے کے لیے کس کو؟ متعلق زید کو قید کر، یعنی متعلق موضوع کو قید کرنے کے لیے، تو یہ کس کے لیے ہو جائے گی؟ وصف مفہوم نہیں رکھے۔ اچھا، میں نے کل ایک بات کی تھی، وہ آگے مظفر نے نہیں کی ہے، وہ کیا تھی؟ میں نے ایک اور بات کی تھی متعلق حکم کی، متعلق حکم نہیں، متعلق موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، متعلق موضوع ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی متعلق حکم کے لیے، اب وہ کہاں پڑھی ہے مجھے، ہاں وہ میں نے کہاں پڑھی ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہی۔ بہرحال آگا مظفر کی وہ بات نہیں ہے، آگا مظفر کی حد تک یہ بات صحیح نہیں ہے، متعلق موضوع کی بات کر رہے ہیں، متعلق حکم کی بات نہیں کی آگا مظفر نے۔ او انہ تقید لنفس موضوع الحکم، خود حکم کے موضوع کو قید کر دے، او متعلق موضوع، یا موضوع کو قید نہیں کر رہے بلکہ متعلق موضوع کو قید کر رہے ہیں، موضوع یعنی موصوف، باختلاف الموارد، اگر جانی زید عالم، جانی زید عالم ابو ہو،
یہ تو مثال دے رہا ہوں. اکرم زیدن عالمن، اکرم زیدن مثلا اس زید کا کام کرو، اس کا باپ عالم، اس طریقے سے. واضح ہو رہی بات. فَيَكُونُ الْمَوْضُوعُ او متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. پس موضوع کیا ہو جائے گا؟ موضوع. بات سمجھ میں آ رہی نہیں یار؟ ایک سلوات پڑھ. اکرم رجلاً عالماً. اگر یہ عالم قید کس کی ہے؟ رجل کی ہے. تو اب موضوع کیا ہو جائے گا؟ یہ پورا مل کر موضوع ہو جائے گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں فَيَكُونُ الْمَوْضُوعُ او متعلق الموضوع هو المجموع. یہ پورا مجموع مؤلف ہو، جس کو تعلیف کیا گیا کس سے؟ من الموصوف والوصف. موضوع آپ کا موصوف و وصف دونوں ملا کر موضوع ہو جائے گا. یعنی اب شاعر کس کا اکرام چاہتا ہے؟ رجل عالم کا اکرام چاہتا ہے، نہ کہ صرف رجل کا. وہ دونوں ملا کے موضوع حکم بن جائے گا. پس وصف نے کیا کام کیا؟ وصف نے موضوع حکم کو مشخص کیا، موضوع حکم کو قید لگائی. اب مل کر ایک موضوع بن گیا. اب چھوٹا ہو گیا دائرہ. اگر عالم نہیں ہوتا تو موضوع کیا تو رجل. اب عالم آ گیا، موضوع کیا ہو گیا؟ رجل عالم. بات سمجھ میں آ رہی؟ فَإِن كَانَ الْأَوَّلَ، کانا کا اسم جا رہا ہے التقید بالوصف کی طرف. فَإِن كَانَ الْأَوَّلَ فَإِنَّ التَّقِيدَ بِالْوَصْفِ يَكُونُ ظَاهِرًا فِي انتفاع الحكم عند انتفاعه بمقتضى الإطلاق. اگر تقید بالوصف اول کی طرح، اول سے کیا مراد ہے آگا صاحب؟ کہ وصف منوط بالحکم، وصف قید کر رہی کس کو؟ حکم کو، موضوع کو نہیں قید کر رہی. اگر یہ ہو فَإِنَّ تَقِيدَ بِالْوَصْف، تو تقید بالوصف یکون ظاہراً، اس قید کا ظہور کس چیز میں نکلتا ہے؟ اس چیز میں فی انتفاع الحکم. کیونکہ وصف ایک تار ہے نا، تار کس کے درمیان جڑا ہوا ہے؟ حکم اور وصف کا درمیان تار جڑا ہوا ہے. یعنی لائٹ جلتی ہے نا، جیسے دو سیل کیا، ہاں، تو کب لائٹ جلے گی؟ جب یہ حکم ہوگا اور یہ وصف ہوگی تو لائٹ جلے گی. اب جب اس وصف کو گرا دو گے تو لائٹ نہیں چلے گی، کیونکہ حکم بھی گر جائے گا. یہ بات ہو رہی بات. فَإِنَّ التَّقِيدَ بِالْوَصْفِ يَكُونُ ظَاهِرًا، ظہور کس چیز میں نکلتا ہے آگا صاحب؟ فی انتفاع الحکم، حکم منتفی ہو جائے گا کب؟ عند انتفاع الوصف بمقتضى الاطلاق، بمقتضى الاطلاق. کیونکہ مولا نے اس حکم کو اس وصف کے ساتھ جوڑ دیا، مطلقاً جوڑ دیا. اگر اس حکم کو اس وصف کے ساتھ بھی ہوتا اور اس وصف کے غیر کے ساتھ بھی ہوتا تو بیان کر دیتا او کے ذریعے سے. واو کے مولا نے بیان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ حکم فقط منحصر ہے بِإِن وصف، فقط اور فقط. باز ہو گئی بات. لأن الاطلاق یقتضی، اطلاق اقتضا کرتی ہے کس چیز کا؟ بیچ والی عبارت بریکٹ میں آ جائے گی. لأن الاطلاق یقتضی انحصار الحکم فی الوصف کما قلنا فی التقید بالشرط. اطلاق تقاضا کرتی ہے، اقتضا کرتی ہے کس چیز کا؟ انحصار الحکم، حکم منحصر ہے کس میں؟ فی وصف میں. یعنی یہ حکم اسی وقت آئے گا جب یہ وصف ہوگی. اکرام آپ کو اسی وقت کرنا ہے جب عالم ہو. اگر عالم نہیں تو اکرام ہے ہی نہیں، کسی قسم کا اکرام نہیں، کسی چیز کا اکرام نہیں. آواز ہو گئی بات. اب بیچ والی عبارت دیکھیں. لأن الاطلاق یقتضی بعد فرض اناطۃ الحکم بالوصف، اس فرض کے بعد کہ حکم مشروط ہے کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ. کہ اگر یہ وصف ہوگی تو حکم ہوگا، اگر یہ وصف نہیں ہے تو پھر حکم نہیں ہے. واضح ہو گئی بات. وَإِن كَانَ الثَّانِيَةُ، کانا کا اسم وہی ہے التقید بالوصف. وَإِن كَانَ الثَّانِيَةُ، اگر تقید بالوصف ثانی ہے. ثانی سے کیا مراد ہے؟ کہ وصف کا تعلق حکم سے نہیں ہے، وصف کی تار کس سے جڑی ہوئی ہے؟ موصوف سے. موصوف یا متعلق ہے؟ موصوف. وَإِن كَانَ الثَّانِيَةُ فَإِنَّ التَّقِيدَ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف. اس وقت حکم کا وصف سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، وصف کے جانے سے اصلا حکم کا تعلق ہی نہیں وصف سے. اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ وصف کے جانے سے حکم بھی منتفی ہو جائے گی. واضح ہو گئی بات. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ یعنی جب وصف کا تعلق کس سے ہو؟ موصوف سے ہو. وصف موصوف کو مقید کر رہی ہے. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ
یکون من قبیل مفہوم لقب، یہ مفہوم لقب کی طرح، یعنی حکم کا تعلق ڈائریکٹ کس سے؟ موصوف سے، وہی موصوف ہے وہی وصف ہے لقب میں۔ اذ تعلیلی ہے، اذ انہ یکون التعبیر بالوصف والموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط، کیونکہ وصف اور موصوف کو جو ایک ساتھ لایا گیا ہے وہ صرف اس وجہ سے لایا کہ آپ کو موضوع بتائیں، موضوع میرا کیا ہے، اس حکم کا موضوع کیا ہے، فقط یہ بتائیں، نہ کہ یہ بتائیں کہ اس حکم کا تعلق اس وصف کی وجہ سے ہے۔ نہ، ہر حکم کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر حکم کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ وصف کس وجہ سے؟ یہ وصف موضوع کو بیان کرنے کے لیے آئی، نہ حکم کو بیان کرنے کے لیے۔ وصف کے آنے سے موضوع مشخص ہو رہا ہے کہ اب موضوع کیا ہو گیا؟ دائرہ چھوٹا ہو گیا۔ پہلے موضوع کیا تھا؟ عالم کا اکرام کرو، عالم عادل، اکرام، اب موضوع ہو گیا عالم عادل، بس۔ عادل عالم کے لیے ہے نا۔ اب اگر وصف نہیں ہے تو وصف نہیں ہے تو اس عالم سے یہ اکرام منتفی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیں نہیں پتہ، شخص سے اکرام منتفی ہو جائے گا، یعنی وہ اکرام جو آپ کو عادل کا کرنا تھا، عالم عادل کا، وہ تو اکرام نہیں کریں گے، لیکن اس عالم کا اس وجہ سے اکرام کر لیں کہ آپ کا پڑوسی ہو گیا، آپ کا سسر بن گیا، آپ کا استاد بن گیا، تو ہمیں نہیں معلوم، مسکوت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کوئی دلیل آ جائے جو کہہ دے اکرام کر لو، ہو سکتا ہے کوئی دلیل نہ آئے، بس یہاں پہ وصف جو ہے وہ موصوف کو دائرہ تنگ کر رہا ہے۔ بس قید اعتراضی ہو، قید اعتراضی تو ہے، قید اعتراضی سے ربط نظر، وہ نیچے اشکال آئے گا کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں قید اعتراضی ہے کہ عادل عالم کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں قید وصف۔ قید وصف وہاں بتا ربائبکم ملات، جہاں قید وصف ہو وہاں تو شخص حکم بھی منتفی نہیں ہوتا، یعنی وہ روائب جو تمہاری حجرے میں نہیں ہے وہاں تو شخص حکم بھی منتفی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں وصف گویا نہیں ہے، وصف صرف ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، صرف اس موصوف کو دوسرے لفظ میں بیان کر رہی ہے۔ بات ہو رہی بات۔ وَإِنْ كَانَ ثَانِيًا فَإِنَّ التَّقِيدَ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي انتفاع الحكم عند انتفاع الوصف لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب إذ إنه يكون التعبير بالوصف والموصوف، دونوں ایک ساتھ جو تعبیر ہے وہ کیوں تعبیر ہے؟ لتحدید موضوع الحکم فقط، حکم کا جو موضوع ہے اس کو محدود کر دیں، اس کو بیان کرنے کے لیے۔ لا ان الموضوع ذات الوصف، ذات الموصوف ہے، والوصفہ بھی پڑھ سکتے ہیں والوصفو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں اکثر جو طالب علم غلطی کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، اگر اچھی عبارت لکھی ہوگی نا تو موصوف کے آگے کوما لکھا ہوا ہوگا آپ کے سمجھانے کے لیے، ہے کوما ہے، ہاں۔ یوں عبارت نہیں ہے، لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف، یوں نہیں ہے، یوں عبارت ہے، لا ان الموضوع ذات الموصوف، یہ نہیں کہ موضوع ہمارا موصوف ہے، والوصف قید للحکم علیہ، اور وصف اس وجہ سے آ رہی کہ حکم کی قید ہے اس موضوع پر، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں مل کر موضوع بن رہے ہیں۔ بس مل کے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ موصوف کیا ہمارا عالم ہے، یہ موضوع ہے، موضوع کیا ہمارا عالم ہے، حکم کیا ہے وجوب اکرام، اور یہ وجوب اکرام کیوں ہوگا؟ اس کی دلیل، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ عادل ہونا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ موضوع ہی ہمارا عالم عادل ہے، دونوں مل کے موضوع بنا، یہ نہیں کہ موضوع عالم ہے اور وجوب اکرام اس عالم پر آ رہا ہے، اور کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ عادل ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا، ایسا ہوتا تو ختم ہو جاتا، اگر یہ نہیں تو حکم بھی نہیں، تمام ہو جاتا، بہت آسان تھا پھر تو۔ لیکن جو قضیہ وصفیہ اس چیز کے لیے نہیں آتا، قضیہ وصفیہ فقط اس وجہ سے آتا ہے کہ موضوع کو آپ کو مقید کریں، واضح نہیں۔ کہاں عبارت کا ہے؟ لا ان ایسا نہیں ہے، لا ان الموضوع ذات الموصوف ہے، والوصف دونوں پڑھ سکتے ہیں، موضوع پر عطف ہو رہا ہے، نہ کہ ذات موصوف پر عطف ہو رہا ہے۔ والوصف قید للحکم علیہ، اور وصف قید ہے کس کے لیے؟ للحکم، کس پر؟ علیہ، اس موضوع پر، ایسا نہیں ہے۔ مثل ما اذا قال القائل، جیسا کہ کہنے والا کہتا ہے،
اسنا شکلاً رباعیاً قائم الزوایا متساوی الاضلاع فإن المفہوم منہ، مفہوم سے مراد معنی ہے، یعنی مفہوم لغوی ہے معنی. فإن المعنى منہ، اس کا معنی کیا یہ ہے، ان المطلوب صنعہ هو المربع. ایک شخص آپ سے کہتا ہے اسنا بناؤ شکلاً رباعیاً، ایک شکل بناؤ جو رباعی ہو، چار اس کے کونے ہوں. قائم الزوایا، یہ سارے کونے کیا ہو، رائٹ اینگل ہو، 90 کے اینگل ہو. متساوی الاضلاع، سب کی لائن کیا ہو، برابر ہو. کیونکہ متساوی الاضلاع اس میں بھی ہوتا ہے، ریکٹینگل میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں متساوی قائم الزوایا ریکٹینگل میں ہوتا ہے. اگر صاحب دو ہوتے ہیں، چار برابر نہیں ہوتے ریکٹینگل میں، دو اوپر سب 90 ہوتے ہیں ریکٹینگل میں، صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ دو برابر ہوتے ہیں اور یہ دو برابر ہوتے ہیں. اضلاع یعنی لائن سیگمنٹ، لائن برابر نہیں ہوتی اس میں، لیکن اسکوائر میں کیا ہوتی ہے، لائن بھی برابر ہوتی ہے. برابر ہوتے ہیں چاروں کونے. یاد آ رہا ہے کوئی میتھس میٹرک فرسٹ ایئر کوئی واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس ایک شخص آپ سے کہتے ہیں اسنا شکلاً رباعیاً، رباعی شکل بنا. اب رباعی ریکٹینگل بھی بن سکتی ہے، اسکوائر بھی بن سکتی ہے. قائم الزوایا، اور بھی بن سکتی ہے، جیسے رومبس ہے، مختلف قسم کی آپ چار کونے بنا سکتے ہیں. لیکن چار کونے کی صفت کیا ہونا چاہیے، قائم الزوایا، سب 90 کے اینگل ہونے چاہیے. اب 90 کے اینگل میں ریکٹینگل بھی آ جاتا ہے، اسکوائر بھی آ جاتا ہے. متساوی الاضلاع، لائن متساوی ہو، یہ صرف کیا ہو جاتا ہے، اسکوائر میں. یہ اتنی ساری قید اس نے کیوں لگائی، صرف موضوع کو بتانے کے لیے کہ میرا موضوع یہ ہے، یعنی کیا بنا دو، یعنی اسکوائر بنا دو. ہاں پورا ایک موضوع ہے، یہ نہیں ہے کہ موضوع صرف یہ تھا، یہ بعد میں کہنا نا، پورا مل کر ایک موضوع بن رہا. یہ سمجھانا چاہ رہا ہے مظفر. بات ہوگی بات. فإن المفہوم منہ، تو الذی یفہم منہ، جو چیز سمجھی جاتی ہے اس پوری بات سے، وہ کیا سمجھی جاتی ہے، ان المطلوب، مطلوب کیا ہے، صنعہ، آپ ایک شکل بناؤ، وہ کیا، هو المربع، وہ اسکوائر ہے، نہ کہ وہ آم کا مربع، نہ وہ نہیں. فعبر عنہ، اس مربع سے تعبیر کی گئی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں اسکوائر بناؤ، لیکن اسکوائر سے کو تعبیر کیا گیا بہذہ القیود الدالۃ علیہ، ان قیود پر. اسی طرح یہاں پر شارح موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں. موضوع کیا بیان کر دیا اس نے، عالم، عادل، متقی. یہ جتنی بھی قیودات لا رہے ہیں صرف کیوں لا رہے ہیں، تاکہ آپ کو موضوع بتائیں، میرا موضوع یہ ہے، میرا جو حکم آئے گا وہ اس موضوع پر آئے گا. نہ کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ موضوع تو فقط عالم تھا، یہ ساری چیزیں حکم کی قید ہیں، نہ یہ سب بیان کرنا نہیں چاہ رہے. ایک ہی موضوع ہے. واضح ہو گئی بات. حیث تعلیلیہ مکانیہ، حیث یکون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول علیہ بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف. موضوع کیا ہے یہاں پر، موضوع یہاں پہ مجموع معانی ہے، وہ معنی المدلول علیہ، جس معنی پر دلالت ہوتی ہے، کس چیز کے ذریعے سے، اس عبارت کے ذریعے سے جس کو تعلیف کیا گیا ہے، بنایا گیا کس چیز کے ساتھ، موصوف اور وصف کے ساتھ. دیکھیں ہر حرف جر کا معنی کر رہا ہوں میں عبارت. واضح ہے، واضح نہیں یا دوبارہ واضح. وہی فی المثال ہے، اس مثال میں کیا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ شکل رباعیہ قائم الزوایا متساوی الاضلاع، کہ تشکیل کرو ایک رباعی چار کونے والی قائم الزوایا، جس کے زوایا قائم ہو یعنی رائٹ اینگل ہو، متساوی الاضلاع، اضلاع متساوی یعنی لائن سیگمنٹ بھی برابر ہو. وہی بمنزلت کلمت مربع، اور یہ ساری قید ایک کلمے کی جگہ پر ہے. فَكَمَا أَنَّ جُمْلَةَ اسْنَ مُرَبَّعًا لَا تَدُلُّ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ الْإِنْتِفَاعِ كَذَلِكَ مَا هُوَ بِمَنزِلَتِهَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. پس جس طرح یہ جملہ اسْنَ مُرَبَّعًا لَا تَدُلُّ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ، یہ دلالت نہیں کرتا علی الانتفاع، یعنی حکم منتفی ہو جائے گا کب، عند الانتفاع، جب یہ شرائط یعنی یہ قائم الزوایا متساوی الاضلاع یہ شرائط نہ ہو تو یہ حکم منتفی ہو جائے گا. اس پہ دلالت نہیں کرتا کیونکہ تمام قیود نے آ کر موضوع کو صرف بتائے. اسی طرح جو اس کے منزل میں اس کی جگہ پر ہے، یعنی جو قید آتی ہے حکم میں، وہ قید موصوف کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، حکم کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی.
یہ ساری مثال. اب اگرچہ آغا مظفر، چونکہ آپ جانتے ہیں آغا مظفر کا تعلق زیادہ تر دانش گاہ سے تھا. انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا عراق میں، اور اپنے وہ جو مدرسہ تھا ان کا یونیورسٹی اور مدارس دونوں کے طالب علم وہاں پڑھائے جاتے تھے. اور انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اپنے اس دانشگاہی سسٹم کے لیے تحت لکھی تھی آغا مظفر نے، منطق مظفر، اصول مظفر. اب لیکن چونکہ بہت دقیق تھی تو حوزے میں بھی آ گئی. وہ سسٹم کو قم میں بھی رائج کرنا چاہتے تھے. قم میں جب وہ آئے ہیں تو ان کی ملاقات آغا بروجردی سے ہوئی ہے. آغا بروجردی اس وقت علیل تھے، آخری عمر میں تھے. تو آغا بروجردی کے جو اطرافیان تھے انہوں نے مشہوری ہے آغا بروجردی کے اطرافیان نے آغا مظفر کو راہ نہیں دی، رستہ نہیں دیا قم کے لیے. تو پھر آغا مظفر مایوس ہو کے واپس چلے گئے نجف. پھر بعد میں ایک شکل بنی جامعۃ المصطفیٰ جو اسی کی ایک سوچ تھی. لیکن جامعۃ المصطفیٰ اور اس میں زمین تا آسمان کا فرق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آغا مظفر نے علم کو نہیں چھیڑا، یعنی علم کو مضبوط رکھا، عبارت کو تبدیل کیا. جامعۃ المصطفیٰ نے آ کے علم کو بھی خراب کر دیا. ورنہ وہ جو تھا، اگرچہ وہاں بھی آغا مظفر پہ بھی اشکال ٹھیک ٹھاک ہوئے. مثلا آغا مدرس اغوانی اور آغا بروجردی کے زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے اساتذہ ہیں وہ آغا مظفر کو نہیں مانتے. وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے اصول مظفر نہ پڑھو، معالم پڑھو. ٹھیک ہے، منع کرتے تھے، اصول مظفر کا منع کرتے تھے، یہ تمہیں خراب کر دے گی، یعنی ہلکا کر دے گی، سبک کر دے گی. لیکن اب چونکہ حوزہ میں معالم آغا مظفر نے کہتے ہیں آسمانی علوم کو زمینی علوم بنا دیا، یعنی منطق اور اصول وغیرہ مشکل علوم سمجھے جاتے تھے، اس کو آسان علوم بنا دیا. جب آسان علوم بن گیا اور مطالب بھی اس میں تھے تو یہ حوزے میں رائج ہو گیا. ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ آغا مظفر اور آغا بہجت کا جو حجرا تھا وہ آمنے سامنے تھا نجف میں. تو آغا بہجت نے آغا مظفر کی شان میں یہ کہا تھا، ان کی تعریف میں کہا تھا کہ ہم جب رات کو سوتے تھے تو مظفر کی جو لائٹ ہوتی تھی وہ کمرے کی جل رہی ہوتی تھی، اور جب ہم صبح اٹھتے تھے، ظاہر ہے آغا بہجت ہماری طرح تو نہیں اٹھتے تھے سورج نکلنے کے بعد یا اس سے تھوڑا پہلے، نہ وہ لوگ نماز شب، تو اس وقت بھی آغا مظفر لکھ رہے ہوتے. انہوں نے لکھا بہت ہے، لکھ کے یہ ضائع کرتے تھے. پھر وہ عبارت صرف لاتے تھے جو بہت اچھی لکھی ہوتی تھی. اس لیے ان کی وہ طالب علم جو منطق پڑھ لیتا ہے ان کے ساتھ، پھر وہ اصول مزے سے پڑھتا ہے ان کی، کیونکہ ان کی عبارت سے آشنا ہو جاتا ہے. لیکن وہی طالب علم جب حلقہ ثالثہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے مشکل آتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل حلقہ ثانیہ سے کبھی بھی طالب علم کا رشتہ جڑتا ہی نہیں ہے. اس طالب علم کا جس نے منطق مظفر پڑھی ہوئی، وہ اصول مظفر سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اسی لیے ساری مثال لاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں منطق میں بھی ریاضی کی مثالیں لائیں، شکل بنانا، یہ سب کرنا، یہاں بھی ریاضی کی مثال لائیں. لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف. اذا عرفت ذلك فنقول ان الظاهر في الوصف، عرفی لحاظ سے ظہور کیا ہوتا ہے وصف کا، لو خلی وتبعه وهو مفعول ما ہے، لو خلی وتبعه من دون قرینۃ، اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، تمام قرائن کو کینچی کر دیا جائے، تو مفہوم کیا نکلتا ہے وصف کا، ظہور کیا نکلتا ہے عرف میں، یہ نکلتا ہے، مفہوم نہیں ظہور. انہ من قبیل ثانی، یہ دوسرے قبیلے سے، ای انہ قید للموضوع لا للحکم، موضوع کی قید حکم کی قید نہیں ہے. فیکون الحکم من جہتہ مطلقا غیر مقید، پس حکم من جہتہ اس وصف کی جہت سے مطلق ہے. کیا مطلب مطلق ہے؟ مقید نہیں ہے. فلا مفہوم للوصف، پس نتیجہ نکلا وصف کو مفہوم نہیں ہوتا. ومن هذا تقریر ہے، تقریر یعنی بیان، نہ کہ وہ تقریر جو ہم کرتے ہیں. ومن هذا تقریر یظہر بطلان مستدل به لمفہوم الوصف من الادلۃ الآتیہ، پس اس بیان سے واضح ہو گیا بطلان ما یعنی استدلال، وہ استدلال باطل ہو گیا. استدل جس کو ان اصولی نے استدلال کیا جو مفہوم وصف کے قائل ہیں. کس کے لیے استدلال کیا؟ لمفہوم الوصف. من یہ باطل ہو گیا، من بیان کر رہا ہے، من الادلۃ الآتیہ، من ما کو بیان کر رہا ہے، یعنی وہ ادلہ جو نیچے آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا. پہلا استدلال یہ ہے کہ آغا صاحب انہ شانی کہ لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائدۃ فی، اگر مفہوم نہ ہو تو وصف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر کہتے کیوں نہیں فائدہ بابا؟ وصف کا فائدہ ہے، موصوف کو اس نے مقید کر دیا. مثلا عالم اکرم عالم اور اکرم عالم عادل کا کوئی فائدہ نہیں نہ. یہ کس نے کہہ دیا کہ اصلا جملہ شرطیہ میں بھی اگر مفہوم شرط نہ ہو تو بھی اس کا فائدہ ہے، چاہے جائے کہ جملہ وصفیہ. اصلا یہ استدلال کرنا کہ اگر مفہوم کو نہ مانے تو وصف انا لغو ہے، نہ لغو نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے. بس پہلا استدلال تو بہت ہی
جلدی انہوں نے آغا مظفر نے اس پر بحث نہیں کی. والجواب ان الفائدۃ غیر منحصرۃ برجوع الی الحکم، فائدہ منحصر نہیں ہے برجوع الوصف الی الحکم. کیا آپ ہمیشہ وصف کو حکم کی قید بنائیں؟ نہ، وصف کو موضوع کی قید بنائیں، موصوف کی قید بنائیں، فائدہ ہے اس میں. وکفا فائدۃ فیہ تحدید موضوع الحکم وتقییدہ بھی، کفا کافی ہے از سے فائدۃ تمیز ہے. وکفا فائدۃ فی اس مفہوم اس قضیہ وصف میں فائدے کے لیے کافی ہے. کیا کافی ہے؟ کفا کا فائدہ آ رہا ہے. تحدید موضوع الحکم، کہ یہ وصف موضوع حکم کو مقید کر دیتی ہے. موضوع الحکم یہ وصف موضوع کے حکم کو مقید کر دیتی ہے. وتقییدہ بھی، اور موضوع مقید ہو جاتا ہے بھی اس وصف کے ساتھ. واضح؟ دوسرا کہتے ہیں ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیۃ، اصل کے قیود میں کیا ہے کہ قیود احترازی ہو، قیود وصفیہ نہ ہو، تقسیم کرنے والے. ہم بھی کہتے ہیں اصل یہی ہے، لیکن اس سے اگر ہم مفہوم وصف کو نہ مانیں تو قیود پھر بھی اعتراضی رہتی ہے. عادل نے آ کر عالم کو تقسیم کر دیا، عالم اور غیر عالم. ہم کب کہہ رہے ہیں قیود اعتراضی نہیں؟ ہم بھی اعتراضی کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ اگر مفہوم وصف کو نہ مانو گے تو قیود اعتراضیہ نہ ہوگی، نا، ایسا نہیں ہے. قیود پھر بھی اعتراضی ہی رہے گی. بات ہے. والجواب ان ھذا مسلم، یہ بات صحیح ہے. ولکن معنی الاحتراز هو تضییق دائرۃ الموضوع، احتراز کا یہ معنی ہے کہ موضوع کے دائرے کو تنگ کر دینا. جب بھی آپ ایک موضوع کے دائرے کو چھوٹا کر دیں گے تو اس میں ایک چھوٹا دائرہ ہوگا، ایک یہ والا دائرہ ہوگا. خود بخود تقسیم وجود میں آ جاتی ہے اس میں. مثلا عالم کو آپ تقسیم کر دیتے عادل میں، تو عادل اور غیر عادل میں عالم تقسیم ہو جائے گا. عادل کو آپ تقسیم کر دیں مزید متقی میں، تو متقی اور غیر متقی میں عادل تقسیم ہو جائیں گے. متقی کو آپ تقسیم کر دیں ورع میں، تو ورع اور غیر ورع میں تقسیم ہو جائیں گے. ورع کو آپ جب بھی آپ قیود اعتراضیہ لائیں گے خود بخود دائرہ جیسے ہی چھوٹا ہوگا قیود اعتراضیہ وجود میں آ جائے گی. ان هذا مسلم ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع واخراج ما عدا القید عن شمول الشخص الحکم له، اور خارج کر دینا ما عدا القید، جب یہ قید نہ ہو، قید عدالت نہ ہو، تو خارج کر دینا کس سے؟ عن شمول شخص الحکم، نہ کہ نوع حکم، شخص حکم خارج ہو جائے گا. لہو، ہو کی ضمیر جاری ما عدا القید. اگر سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ صلوات پڑھیں. اکرم عالما عادلا، ٹھیک ہے. عادل نے عالم کو آ کر کیا کر دیا؟ احتراز کر دیا. احتراز کرنا ہے یعنی عالم کہہ کر غیر عادل کو باہر، عالم غیر عادل کو باہر نکال، اعتراض کر دیا. یعنی اعتراض کر دیا یعنی رخ موڑ دیا اس سے. بس عادل نے آ کر کہہ دیا کہ میری مراد عالم عادل ہے، بس غیر عادل سے کیا کر دیا؟ اعراض کر دیا، دوری اختیار کر دی. اور اگر عالم عادل نہ ہو تو وہ اکرام جو آپ کو عالم عادل کا کرنا تھا وہ اکرام آپ اس عالم غیر عادل کا نہیں کریں گے، شخص کو منتفی ہو جائے گا. یہ فائدہ ہے کس کا؟ قیود احترازیہ کا. قیود احترازیہ کا ہمیشہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے موصوف کو مقید کر دیتی ہے، یعنی اس کو تقسیم کر دیتی ہے. اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ قید نہ ہو تو پھر مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ شہریہ دے کر آ جاؤ کس کو؟ طالب علم کو. کون سے طالب علم کو؟ جو اصول پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. بس ایک طالب علم جو اصول نہیں پڑھ رہا، چاہے اصول کفایہ ہوگا صاحب، آپ لوگ خوش نہ ہو. بس ایک طالب علم اگر کفایہ نہیں پڑھ رہا، اس کفایہ نے اس قید نے آ کر بتا دیا کہ ہر طالب علم مراد نہیں بلکہ طالب علم میں کفایہ خون مراد، بس کفایہ نہیں پڑھ رہا، تو یہ شہریہ جو کفایہ کے طالب علم کو دینا تھا یہ آپ طالب علم کو نہیں دیں گے. لیکن آیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی شہریہ اور راتب نہیں دیں گے؟ نہ، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. یہ مطلب ضرور نکلتا ہے کہ وہ شہریہ جو مجھے اس طالب علم کو دینا تھا وہ نہیں دیں گے. اب آیا دوسرا شہریہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے دے دیں، ہو سکتا ہے نہ دیں. جیسے ہماری مثال میں کیا ہے؟ نہیں ہے، انشاءاللہ دے دیں گے. دنیا کا ہے واضح نہیں. وَإِخْرَاجُ مَا عَدَى الْقَيْدِ، ما عدل کیسے کیا مراد ہے؟ یعنی عالم غیر عادل، طالب علم غیر کفایہ. وہ اخراج کرنا ما عدل قید کو کس چیز سے اخراج ہے؟ ان شمول شخص الحکم، شخص حکم شامل نہیں کر رہا لہو اس ما عدل قید والے کو. ونحن نقول بها، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں. ولیس هذا من المفہوم فی شیء، اصلا اس کا مفہوم سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. اب مفہوم نہ مانے تب بھی قیود احتراز یہی رہتی ہے. لأن اثبات الحکم لموضوع، کیونکہ اگر آپ حکم کو ثابت کرتے ہیں ایک موضوع کے لیے، لا ينفی ثبوت، لا ينفی ہاں
لا ينفی ثبوت سنخ الحکم لما عداہ. اگر آپ ایک حکم کو ثابت کر دیتے ایک موضوع کے لیے تو یہ نفی نہیں کرتا کہ سنخ حکم کے ثابت ہونے کی لما عداہ. یعنی اگر لأن اثبات الحکم لموضوع، ایک حکم اگر ایک موضوع کے لیے آ گیا تو یہ نفی نہیں کرتا کہ سنخیت حکم اس سے منتفی ہو جائے گا، نہ اس چیز کی نفی نہیں کرتا. کما فی المفہوم لکم لأن اثبات الحکم لموضوع، حکم کو ثابت کرنا لموضوع ایک موضوع کے لیے، لا ینفی، یہ اثبات حکم نفی نہیں کرتا کس چیز کی. بہرحال یہ لائن کو دیکھ لیجئے گا، میرے حساب سے تو باب فالس ہونا چاہیے لا ینفی. بہرحال والحاصل ان کون القید احترازیا، حاصل یہ کہ قید احترازی ہے. لا یلزم ارجاعہ قیدا للحکم، اس بات کا لازمہ یہ نہیں کہ قید کو پلٹایا جائے حکم کی قید کے لیے، نہ بلکہ موضوع کی قید کے لیے کافی ہے. تیسری چیز ہے ان الوصف مشعر بالعلیت فیلزم عنایۃ الحکم به. وصف مشعر بالعلیت ہے، یعنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اکرم عالما عادلا، تو یہ جو عادل کی قید ہے یہ مشعر ہے کس چیز کی، کہ اکرام کس کی وجہ سے ہے، یہ اکرام کس کی وجہ سے ہے، یہ عادل کی وجہ سے ہے. بس اس چیز کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی میری وجہ سے یہ اکرام ہے. آغا مظفر کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، مشعر ہے لیکن مظہر نہیں ہے، ظہور نہیں نکل رہا. مشعر ہے، مشعر سے مشعر ظہور سے بھی نیچے لیول کا ہے. مثال کے طور پہ جو میں نے آپ سے کہا کہ طالب علم کو اصول کفایہ والے کو طالب علم کو شہریہ دے، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کفایہ یہ شہریہ کس کے لیے آیا تھا، کفایہ والے کے، لیکن مشعر ہے، ظہور کی حد تک نہیں پہنچا. ان الوصف مشعر بالعلیت فیلزم العنایۃ الحکم بھی. آگے کہہ رہے ہیں ان هذا الاشعار وان كان مسلما، یہ اشعار صحیح ہے، الا انه ما لم يصل الى حد ظہور لا ينفع في الدلالة على المفہوم. جب تک حد ظہور تک نہیں پہنچا تب تک فائدہ نہیں ہے. الاستدلال بالجمل التي تثبت دلالة على المفہوم. چوتھی ہے کہ ایسے استدلال کے ایسے جملوں پر جو مفہوم پر دلالت کرتے ہیں. تو ہم نے کہا جب قرینہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بحث ہے جہاں قرینہ نہ ہو. مثل قولی مثل الغنی ظلم، جیسے کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، انہوں نے کہا اس کا مفہوم ہے فقیر کا ٹال مٹول کرنا ظلم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں اس میں قرینہ ہے. قرینہ کیا ہے؟ مناسبت موضوع اور حکم ہے. والجواب ان ذلك على تقدیرہ لا ينفع. اگر فرض کریں اس طرح کے جملات کا مفہوم نکلے بھی تو یہ آپ کی بات کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ بحث وہاں پر کریں جہاں کوئی قرائن نہ ہو، یہاں قرینہ ہے. لأن لا نمنع من دلالة التقیید بالوصف على المفہوم احیانا لوجود قرینۃ. ہم نے منع نہیں کیا کہ تقیید بالوصف دلالت کرتا ہے مفہوم پر کبھی کبھار. کیوں؟ لام بھی معنی عند وجود قرینۃ، جب کوئی قرینہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے. وانما موضوع البحث، موضوع بحث کس میں؟ انما کا حصر آ رہا ہے فی اقتضاء طبع الوصف، طبیعت وصف اقتضاء کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس پر بحث ہے. کب؟ لو خلیہ و نفسہ، جب تمام قرائن سے خارج ہو. کس پر دلالت کریں؟ طبیعت وصف مفہوم پر، للمفہوم لام تقویت ہے. آیا اقتضاء کرتی ہے مفہوم پر یا مفہوم پر نہیں، یہ ہماری بحث ہے. نہ کہ یہ بحث ہے جب قرائن ہو تو مفہوم پر دلالت کرتے، اس میں تو بحث نہیں ہے. وفی خصوص المثال الف لام میں ذکری، یہ جو مثال اوپر گزری ہے اس مثال میں نجد القرینہ، ہمیں قرینہ پاتے کس چیز پر؟ علی عنایۃ الحکم بالغنا، کہ یہ حکم مشروط غنا پر. یہ جو حکم ہے نا ظلم، یہ ظلم اس وجہ سے نہیں ہے، ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم آئے غنی ہونے کی وجہ سے، نہ کہ ظلم آئے ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے. کیونکہ ہم یہ اس مثال میں قرینہ پاتے ہیں علی عنایۃ الحکم کے ظلم. یہ حکم ظلم منوط اور مشروط ہے کس کے ساتھ؟ غنا کے ساتھ. کیوں آغا صاحب یہ کہاں سے نکالا؟ اپنی جیب سے نکالا؟ کہہ رہے جیب سے نہیں نکالا. من جہت مناسبت الحکم والموضوع، حکم اور موضوع کی مناسبت سے یہ معنی نکلتا ہے. اس میں آغا مظفر نے مزید بحث نہیں کی، شہید نے پورا ایک موضوع بنایا، ایک چیپٹر بنایا. فیفہم ان سبب فی الحکم، بس سمجھا گیا ہے کہ حکم کا جو سبب ہے، حکم کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کون المدین غنیا، کہ جس کو آپ نے دین دیا تھا جو مقروض تھا وہ کیا ہے؟ غنی ہے.
یہ اس وجہ سے ظلم ہے، نہ کہ اس وجہ سے ظلم ہے کہ وہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اگر فقیر ٹال مٹول کر رہا ہے، اگر مسکین ٹال مٹول کر رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ فَيَكُونُ مَثْلُهُ ظُلْمًا، پس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، بخلاف المدین الفقیر، پر خلاف وہ مقروض جو فقیر ہو، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے لِعَاجِزِهِ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ، وہ عاجز ہے، فَلَا يَكُونُ مَثْلُهُ ظُلْمًا، تو اس کا مت کرنا ظلم نہیں ہے۔ بس یہ جو مفہوم نکلا ہے، یہ مفہوم کی وجہ کیا ہے؟ قرینہ ہے، نہ کہ طبیعت وصف ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔